حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہاری بردباری یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا، یہ بڑھے گی، اور جو امامہ باندھے اس سے ہر پیچ کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی، اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیچ کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یوں نقل فرماتے ہیں، امام عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے، اور جب بلا ضرورت یا ترک کے قصد پر اتارے تو ہر اتارنے پر ایک خطا ہے، یا جب بضرورت بلا قصد ترک بلکہ ارادہ معاودت اتارے تو ہر پیچ اتارنے پر ایک گناہ اترے۔ دونوں معنی محتمل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوا تو وہ امام شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف التفات نے توجہ کر کے فرمایا تم امامے کو دوست رکھتے ہو، پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے یعنی امامے کو دوست رکھو، یعنی پسند کرو، پیارا رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا کہ امامے کے ساتھ ایک نفل نماز فرض بے امامے کی 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فرزند امامہ باندھ کہ فرشتے جمعے کے دن امامے باندھ کر آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، قوت برداشت میں اضافہ ہوگا۔ یہ روایت سیدنا اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ عزیز پاک کے تحت فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، کیونکہ ظاہری وضع قطعہ کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے، غصے، جذباتی پن اور خسیس حرکات سے بچاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اس میں ہم نے جو روایتیں سنی تو امامہ شریف کے کچھ فضائل بیان ہوئے کہ امامہ باندھنے سے قوت برداشت بڑھتی ہے، امامہ باندھنے سے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور امامہ باندھنے والے سے شیطان پیٹھ پھیر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر نماز امامے کی 25 گنا افضل ہو جاتی ہے بغیر امامے کے مقابلے میں، اور جمعہ تو 70 جمعوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا۔ تو امامہ باندھنے کی آج وہ میرے درخواست کرنی تھی آپ سے کہ اس وقت تو آپ احتکاب میں جو بھی کریں گے آپ کو کوئی دنیاوی شرم شاید رکاوٹ نہیں بنے گی، اور دنیاوی شرم کی وجہ سے سنتوں پر عمل ترک کرنا یہ بھی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ دنیا والے ہماری نقل نہیں کرتے تو ہم ان کی نقل کیوں کریں؟ دیکھیں آپ نے داڑھی رکھی ہے، یہ دنیا والے جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے، آپ کی نقل نہیں کر رہے،
اور ننگے سر رہتے ہیں، تو آپ کیوں مدنی امام سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں جبکہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے؟ بات ہے نہیں رکھی، اچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی سجا لیں کہ یہ جو دنیا والے لوگ ہیں غالب اکثر یہ داڑھی نہیں رکھتے، ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ ہم پیروی اس کی کریں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم پیروی اس کی کریں جو اللہ پاک کے غضب سے ہم کو بچائیں گے، اس کے عذاب سے بچائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت فرما کر ہمیں بخشوائیں گے۔ آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی دو پیسے جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں مطلب یعنی کہ توجہ کرتا ہے، تو یہاں تو ایسا فائدہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے والا جو بھی عمل ہے وہ اللہ توفیق دے تو کر گزرنا چاہیے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ مدینے والے کی سنت جو ہے یہ اپنا لیجئے، اور یہ ایک یہ پیچ پر بھی جو کہ خطا اور وہ جو نیکی، پیچ یعنی جو پھیرا ہم دیتے نا، یہ جیسے یوں کیا یہ ایک پیچ ہو گیا، یوں کیا یہ دوسرا پیچ ہو گیا، اس طرح مطلب یہ کہ پیچ جو ہے یہ ایک ایک پیچ پر ایک ایک نیکی، اور کھولنے پر جبکہ ارادہ ہو کہ دوبارہ باندھ لوں گا تو ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک ایک پیچ کھولنے سے۔ تو افضل طریقہ، درست طریقہ یہی ہے کہ جب جب امامہ باندھے تو ٹوپی جو ہے اس پر اسی وقت باندھ دے تو نیکیاں ملیں گی نا، اور کھولے تو ایک ایک پیچ کر کے کھولے، پورا اتار کے نہ رکھ دے۔ خیر اگر سخت دیوار کی ٹوپی پر کوئی پہن کر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور بعد میں اسی کو پہن لیتا ہے، گناہ اس کو بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک فضیلت جو ابھی بیان ہوئی اس سے تو اس کی محرومی سمجھ میں آتی ظاہری ہے۔ ہمت کیجیے اعتکاف میں معتکفین خاص کر کے، اور ایسا امامہ باندھیں کہ بس وہ آخری عمر تک سر پہ سجا رہے، آقا کی سنت کہ ابھی آپ پرجوش ہیں تو ابھی جو ذہن بنائیں گے آسانی سے، نہیں تو قدرے آسانی سے ہو سکتا ہے کچھ آسانی سے بن جائے، جب باہر نکلیں گے تو بازار ماحول دیکھ کر آپ کا وہ شاید وہ آپ کو جھجک ہوگی۔ یہ طرح طرح کی ٹیکنیکل نقشی ڈیزائن والی ٹوپیوں نے ہمارے امامے کی سنت کے وہ نیکی کی دعوت پر تھوڑا اثر انداز کیا ہے۔ اب یہ ٹوپیاں بکنی شروع ہوئی، ذرا ہم پابندی نہیں بھی ڈال سکتے، نہ ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ امام میں سے افضل بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ خوبصورت ٹوپیاں آ گئی نا تو میں نے نوٹ کیا کہ امام میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اتنے ہم لوگ سستے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ بس ہم شاید اس لیے یہ جو بھی سنت بھی وہ عمل کرنا ہے کہ ہمارے نفس کو وہ تھوڑا یوں اچھی لگے، ایسا نہ کریں۔ آج جمعرات مغرب کے بعد شب جمعہ شروع، کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہی امامہ باندھ لیں اور کل جمعہ بھی امامہ، اور پھر ایسا امامہ کہ پھر امامہ امامہ۔ اللہ پاک توفیق دے۔ تو جو امامہ شریف نہیں باندھتے اگر وہ نیت کرنا چاہیں تو وہ نیت کریں، امامہ شریف حاصل کریں۔ اور آج جیسے کہ ہم اثر ابھی جیسے بیٹھیں گے، یعنی ابھی سے شروع کر دیں امامہ باندھنا، اور کل تک اللہ نے چاہا تو کافی اسلام امامہ میں آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو جمعہ انشاءاللہ امامہ شریف باندھ کر پڑھیں گے، اور بقیہ نمازیں بھی انشاءاللہ امامہ شریف باندھ کر پڑھیں گے۔ ثواب بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے، اور ماہ رمضان ہے، ہمت کریں، اللہ پاک کا نام لیں، امامہ حاصل کریں اور سر پہ باندھ لیں۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کو کسی پارٹی سے ترکیب بنا کر آپ کو تقسیم کروا دوں امامہ، اعلان کر دوں، بھی کوئی بھی دے دے گا پیسے کہ بھائی ہمارے عاشقان رسول امامہ باندھیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا؟ کس کس کو چاہیے؟ ہاں بدے گا، کون کون لے گا؟ مال ہے مفت تحفہ مل جائے گا نا؟ ہاتھ اٹھائیں، دو نہیں اٹھائیں، دو امامہ، دونوں ہاتھوں کو دو امامہ نہیں ملیں، دو اٹھائیں کہ ایک امامہ، ہاں ایک ایک ہاتھ اٹھائیں۔ تو یہ اگر تحفے میں ملتا ہے تو اب لے لیں گے، وہ بھی امیر سنت۔ اوئے ہوئے، ہاں جی، کس سے بات کرنی ہے؟ ان کے نام پر میں جھولی پھیلاؤں، اب ہمارا باپا ہونا، یہاں پر امامہ بننا ہو تو بولے ہم کو کپڑے بھی دلا دو، اس سے ہو گیا یار۔
میں آپ کو ویسے چیک کر رہا تھا، یہ کپڑے پلے سے، باقی مکان پلے کا تو خالی امامہ جو سنت اور اتنا سارا ثواب ہے وہ خیرات کا، یہ کیسے ہوگا یار؟ یار جو بھی دے گا وہ مجھے اس سے سوال کرنا پڑے گا نا، یہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو آپ امامہ دلا دو، امامہ دے دو، تو آپ پھر امامہ باندھیں گے؟ یار کیسے ہو آپ؟ یہ بولو کہ ایک امامہ پلے سے لے کر باندھوں گا اور ایک امامہ دوسرا ایکسٹرا لے کر اپنے کسی عیسائی بھائی کو تحفہ پیش کروں گا؟ بھائی یار یہ بولو، آپ یہ ہاتھ اٹھاتے ہو کہ ہم کو مطلب مفت کا امامہ چاہیے؟ میں ویسے ہی آپ کو چیک کر رہا تھا، آپ یار فیل ہو جاتے ہیں یار۔ اب یہ 2-4 دفعہ چیک کرو تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا نا۔ یہ ابھی رات تک تھکے ہوئے بھی ہوں گے نا بیچارے۔ بیٹھتے ہیں بابا فجر میں ماشاءاللہ، دیکھیں الحمدللہ۔ تمہارا لیے کیا ہے انشاءاللہ، پلے سے لینے کا جو مزہ ہے وہ کسی کے دیے ہوئے سے کیا ہے یار؟ مطلب کوئی دے تو اس کو بھی بولے گا یہ آپ پہن لو، ایسا کرو، میں اپنے پلے سے لے کر پہنوں گا۔ یعنی جیب سے پیسے نکلیں گے تو سر پر امامہ بھی کچھ دیر تک بندہ رہے گا، ایسا بھی ہے؟ اب وہ کن کی ہے وہ اپنی عادت، جیب سے خریدیں گے تو باندھیں گے بھی۔ اور میں نے یہ حقیقت ہے، واقعی صحیح بات کی، میں نے اتنے ساروں کو امام تحفے میں دیے کہ میرے پاس اس کی گنتی نہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، آپ نے بھی کھینچ لیا ہوگا شاید، نہیں کھینچا؟ انہوں نے بھی کھینچ لیا، میں نے بہت امام میں بانٹے ہیں، لیکن یہ لے لیتے ہیں، ہم باندھیں گے پھر دوسری بار بیچارے نظر ہی بچاتے ہوں گے کہ یار یہ پوچھ لیں گے تو وہ کہاں گیا امامہ؟ تو مفت کا امامہ ذرا بندھتا کم ہے، جیب سے جائے گا آہ کر کے تو تھوڑا یہ کہ سر پہ بل لگے گا، بندے گا، یوں بھی مطلب ہے اور خرچہ کرتے، ہر بات میں خرچہ کرتے ہی نا۔ مجھے ایک صاحب ملے تھے حج میں، وہ مطلب مدینے میں ملے تھے، انہوں نے بڑا متاثر کیا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ آئندہ میں حج پہ آؤں اپنے خرچے پہ آؤں۔ اس طرح اظہار کیا کہ مجھے تو کسی نے بھیجا ہے، بیچارہ مادی اعتبار سے کمزور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیسوں سے محتاج کروں۔ مجھے بڑا مزہ آیا ان کی بات سن کر، اللہ کرے وہ واقعات ہوں، آتے رہتے تھے یہاں، لیکن اب ایک عرصے سے نظر نہیں آئے۔ یہ جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے جیب سے کتابیں لوں، میں اپنے جیب سے لے کر مسواک لوں، کہ مسواک بھی اگر بٹوا دیں تو آپ تو بولیں گے ہاں یار مسواک کروں گا، میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ کس کا ہے؟ مسواک انہوں نے 1 دینار کی لی تھی، ایک سونے کے سکے سے ایک مسواک 1 دینار کی خریدی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بہت مہنگی لے لی، تو آپ نے فرمایا تم یار مہنگی بولتے ہو، اگر قیامت کے دن مجھے کہہ دیا گیا کہ میرے محبوب کی سنت کے مقابلے میں ایک دنیا کے حقیر دینار، دنیا کی ساری دولت حقیر ہے، تو اس کی وجہ سے تم نے مسواک نہیں لی، تو میں کیا جواب دوں؟ اتنی مہنگی مسواک بھی انہوں نے خرید فرمائی کہ سنت میں عظمت ہے، سنت انمول ہے، ہماری حالت جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے مطلب یہ کہ دل بڑا رکھے، خرچہ کریں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں، حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے پیشواؤں میں سے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ اس میں جو بہر شبلی یعنی شبلی کے صدقے میں، یہ وہی مولانا حضرت ہے امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے، پیروں میں سے۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے، جن کا وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک بار یہ تشریف لائے تو کون بزرگ تھے جو ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، احترام کے لیے کھڑے ہوئے کہ مجلس درس ہو رہی تھی، میں احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، گلے ملے اور بڑے احترام سے اپنے پاس بٹھائے۔ لوگ تعجب کرنے لگے اور کسی نے کہا حضور آپ تو یہ ابو بکر شبلی، اس کو تو آپ سمیت علماء کئی ہیں جو دیوانہ بولتے تھے، یہ تو دیوانے، آج یہ احترام؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسے احترام نہیں کیا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا کہ ان کو گلے لگایا جب بھی آئے تو، اور
غالباً ماتھا چوما اور اپنے پہلو میں سائڈ میں ان کو بٹھایا. تو میں نے بارگاہ